سائنسی اعتبار سے نیورو سائنس میں، سائیکالوجی میں جو علم الاعصاب ہے اس کے اندر دیکھیں تو اس کا ایک قانون ہے مسلمہ، وہ یہ کہ ایک تھیوری ہے نیورو سائنس میں کوگنیٹو لوڈ تھیوری، یعنی ذہنی دباؤ کا ایک نظریہ ہے۔ جدید نیورو سائنس اور سائیکالوجی اس بات کو مانتی ہے، آج کی لیٹسٹ جو تحقیق ہے، اور وہ یہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو دماغ انسان کا بنایا ہے، اس دماغ کی جو فطری حالت ہے، ڈیفالٹ سیٹنگ، اوریجنل سیٹنگ ہے، جو ڈیفالٹ سیٹنگ وہ سچ بولنے پر رکھی ہوئی ہے۔ مسلمان ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، جہاں پیدا ہو، دماغ کی جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ سچ بولنے پر ہے۔ یعنی اصلاً دماغ سچ بولنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، یہ میکنگ ایسی ہے دماغ کی۔ سائیکالوجی کے آدمی نہیں ہے میجورٹی، سوال پیدا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے؟ سچ بولنے میں دماغ کو آسانی کیوں فیل ہوتی ہے؟ میں اس کو گریجولی سمجھاتا ہوں۔ آسان جواب یہ ہے کہ سچ بولنے میں دماغ کو محنت کم کرنی پڑتی ہے، دماغ پہ بوجھ کم پڑتا ہے، اعصاب پرسکون رہتے ہیں، نفسیاتی توازن آسان رہتا ہے۔ سچ بولنے کی یہ سہولت ہے۔ آپ پھر سوچیں گے، سوال کریں گے تو جھوٹ بولنے میں کیا ٹربل ہوتا ہے دماغ کو؟ ہاں، مختصراً یہ سمجھیں کہ انسان اگر جھوٹ بولتا ہے سچ کے مقابلے میں تو دماغ پر کام کا لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو کوگنیٹو اوور لوڈ کہتے ہیں۔ دماغ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ۔ کیا کام کرنا پڑتا ہے؟ مختصراً تو یہ، پھر میں تفصیلاً بھی سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دماغ کو، جو جھوٹ بولنے والا شخص ہے اس کے دماغ کو، چونکہ سچ اسے معلوم ہے، سچ کو دبانا پڑتا ہے، پہلے یہ کام کرنا پڑتا ہے دماغ کو۔ پھر جھوٹ کے لیے فرضی کہانی گھڑنی پڑتی ہے۔ پھر چونکہ جھوٹ ہے، اس کے دماغ کے اصل سٹوریج میں اس کی یادداشت نہیں تھی، وہ گھڑی گئی ہے، پھر اس کو یاد رکھنے کے لیے دماغ کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر کہیں وہ جھوٹ پکڑا نہ جائے، مزید پروٹیکٹیو فرائض انجام دینے پڑتے ہیں، تو دماغ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جھوٹ کی خاطر۔ اب میں تھوڑی اس کی تفصیل میں جاتا ہوں تاکہ آپ اس کی سائیکولوجیکلی اور نیورولوجیکلی اس کی تہ کو سمجھ سکیں اور بات جم جائے آپ کے ذہن میں۔ اور صرف اتنی باتیں بتا رہا ہوں جو 100% سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ، جنہیں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، مبالغے کی باتیں نہیں۔ یعنی سائنسی تحقیق میں ایک FMRI ہے، ہمارا بھی ادارہ ہے نا ادھر، FMRI کے لوگ بیٹھے ہوں گے، فرید ملت ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ FMRI جو ہے اس کو کہتے ہیں فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجنگ۔ فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجنگ، جیسے MRI کرواتے ہیں ہم، اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اسکیننگ، MRI سے پہلے F لگ جاتا ہے، فنکشنل۔ یہ دماغی اسکیننگ ٹیکنیک ہے، ایک دماغ کی ایک اسپیشل قسم کی اسکیننگ ہوتی ہے دماغ کی۔ سچ بولنے میں انسان کو راحت کیسے ملتی ہے، روحانی، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، اور وہ جو ذہنی، جسمانی، نفسیاتی راحت اس کے جسم کو راحت دیتی ہے، وہ اندر کی راحت اس کی طبیعت اور ضمیر کو اطمینان دیتی ہے، وہ اطمینان اسے خیر کے کام کی طرف راحت دیتا ہے۔ جھوٹ یہ سارے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ جھوٹا شخص کبھی باطن کا سکون انجوائے نہیں کرتا۔ ممکن ہے جو میں سمجھا رہا ہوں میری یہ ساری تھیوری پاکستان کے موجودہ حالات پہ غلط ثابت ہو جائے، کہ وہاں سچ جھوٹ ہو گیا ہے اور جھوٹ سچ ہو گیا، یہ الگ بات ہے، مگر حقائق سائنس کے یہ ہیں۔
پاکستان تو اتنی ترقی کر گیا ہے کہ سائنس کو بھی ناکام کر دیا اس نے. تو سائنسی تحقیق بتاتی ہے، اس کو کوگنیٹو سائیکالوجی کا یہ فیلڈ ہے، اس کے تجربات سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جھوٹ بولنا عام طور پر سچ بولنے کے مقابلے میں دماغ کے جو ذہنی وسائل ہیں ان کا استعمال زیادہ کرواتا ہے. جھوٹ دماغ کو بہت انگیج کر کے اوور برڈن کرتا ہے، دماغ کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ وہ کون سے کام کرنے پڑتے ہیں. میں نے پہلے مختصر بتایا، اب میں آپ کو کوگنیٹو سائیکالوجی کی روشنی میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے. نمبر 1، جھوٹ بولنے والے شخص کے لیے جو دماغ کو مشکل پیش آتی ہے بہت، نمبر 1، اصل سچ کو دبانا پڑتا ہے. پہلا کام دماغ کو کرنا پڑتا ہے کہ دماغ کو پتا ہے کہ سچ تو یہ تھا اور وہ اس کے پاس سٹور ہے. اب جب انسان نے جھوٹ بول دیا تو سب سے پہلا کام تو دماغ نے یہ کیا کہ جھوٹ بول دیا تو جو سٹور میں سچ تھا اب اس کو دبانے پر مصروف ہو جاتا ہے. دماغ کا ایک فنکشن، دماغ کے مختلف حصے ہیں اور مختلف حصے مختلف فنکشنز کرتے ہیں. جب آپ جو نیورولوجسٹ ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں اور کوگنیٹو سائیکالوجسٹ ہیں ان سے جب پوچھیں گے یا جائیں گے کمپیوٹر پہ، بکس میں جائیں گے، آرٹیکل پڑھیں گے، کھولیں گے ان سبجیکٹ پہ ریسرچ آرٹیکل جو یونیورسٹیز میں ویسٹرن ورلڈ میں، تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ساری عمر گزار کے بھی پڑھنے سے لا تعلق نہیں کیا. بس اور کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کشف و کرامات نہیں ہے، بس میں پڑھنے سے، تحقیق کرنے سے جڑا رہتا ہوں. میں طالب علم ہوں تو طالب علم کا کام ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا ہے. تو سب سے پہلے تو دماغ جو اس کے سٹور میں سچ واقعہ تھا اس کو دباتا ہے کہ کہیں وہ نہ نکل آئے. نمبر 2، اور ایک یہ چیز اصل سچ کو یاد رکھنا پڑتا ہے تاکہ جب جھوٹ بولنے والا بولے تو درمیان میں اصل سچ نہ ٹپک پڑے، کہیں وہ 4 جملے سچ کے نہ نکل آئیں تو سچ میں خلط ملط ہو کے کوئی کھچڑی نہ پک جائے. تو دماغ کو کوگنیٹو ہو کر ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ اصل سچ یہ تھا، اور جب یاد رکھ کر پھر انہیبٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو پھر دبا کے رکھنا پڑتا ہے. وہ چپ کر کے بے ہو، تو جھوٹ دی سٹوری چل رہی ہے، تو چپ کر کے دبتے بے، اس کو اٹھنے نہیں دیتا سچ کو. یہ دوسرا فنکشن. تیسرا فنکشن دماغ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ جھوٹ کے لیے ایک نئی کہانی گڑھنی پڑتی ہے. وہ نئی کہانی جھوٹی گھڑی ہے تو تبھی تو بندہ جھوٹ بول رہا ہے نا. وہ کس نے گھڑی ہے؟ زبان تو نہیں گھڑتی، کہانی تو دماغ ہی گھڑتا ہے نا. اس غریب نے پہلے سچ کو یاد تھا، اس کو سٹور میں بند کیا، لاک کیا، پھر اس کو دبا کے رکھا، تالا لگایا کہ سچ باہر نکل نہ آئے. پھر جھوٹ کے لیے نئی کہانی گھڑی، تیسرا کام کیا. جب ایک کہانی گھڑی، پھر چونکہ جھوٹی کہانی ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے، چونکہ دماغ کے بیسک سٹور میں وہ موجود نہیں تھی، گھڑی ہے، لہٰذا اب اس دماغ کو محنت کر کے، ایکسٹرا محنت، اس کہانی کو مسلسل یاد رکھنا پڑتا ہے کہیں بھول نہ جاؤں. کیونکہ بار بار جب بیان کرنی، اگر وہ بھول گیا، چونکہ اصل تو وہ تھی نہیں، تو گھڑی ہوئی کہانی کو یاد رکھنا پڑتا ہے مسلسل. یہ چوتھا کام کرنا پڑتا ہے، کہانی برقرار رہے. پانچواں، دماغ کو چونکہ پتہ ہے کہ جھوٹی کہانی ہے، لہٰذا وہ سامنے جو سن رہا ہے اس کے رد عمل کو بھی دماغ بڑا کانشیس ہو کے دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں اس کو شک تو نہیں پڑ گیا جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، تو بڑا کانشیس ہونا پڑتا ہے، اس کے رد عمل پہ نگاہ. یہ سارے الگ 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 فنکشن ہیں دماغ کے، اور دماغ کے مختلف حصے یہ فنکشن انجام دیتے ہیں، سب حصے متحرک ہیں. تو اس کے رد عمل پہ بھی نگاہ رکھنی پڑتی ہے. پھر جو جھوٹ اس نے بول دیا ہے، کل بھی بات ہوگی، ہفتے بعد بھی ہوگی، مہینے بعد بھی ہوگی، سال بعد بھی ہوگی، پھر دماغ کو یہ بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ دوبارہ جب کبھی بات ہو تو جھوٹ کے ساتھ تضاد نہ آئے. یہ ایکسٹرا مصنوعی محنت کرنی پڑتی ہے، چونکہ سچ تو وہ ہے نہیں، جھوٹ گھڑا گیا ہے تو کہیں تضاد نہ آ جائے.
جو دماغ کو 6 ایکسٹرا کام کرنے پڑتے ہیں، 6، اس کو ایگزیکٹو کنٹرول کہتے ہیں۔ یہ سارا ایگزیکٹو کنٹرول دماغ کو کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو فرنٹل حصہ ہے انسان کا، پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں، یہ ماتھے کے آگے فرنٹ کا، اس حصے میں یہ ذہنی عمل تیز ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر اس کا دوران خون بڑھتا ہے۔ میں آگے بتاتا ہوں۔ اب اس کے برعکس آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں کو یہ پرابلم تو یہ ہوئے، تو سچ بولنے والے کو کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا؟ سچ بولنے والے کو تصدق الحدیث، جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کو یہ 6 فنکشن جو دماغ نے اضافی کیے، ان سے نجات مل جاتی ہے۔ یہ راحت کا سبب ہے۔ دماغ کی جو ایکسٹرا سرگرمیاں ہو گئی تھیں، ان سے جان بچ جاتی ہے۔ سچ بولتے وقت دماغ کو صرف جو کام کرنے پڑتے ہیں وہ سن لیں، کہ جو یادداشت تھی، اصل واقعہ جو ہوا تھا، ان اصل یادداشت کو نکالنا سٹوریج سے، بس کوئی نئی چیز گھڑنی ہی نہیں ہے۔ جو اصل بات تھی وہ اس کے نہاں خانہ میں، سٹوریج میں محفوظ تھی، صرف اس کو نکالنا، اور نکال کے اسی کو بیان کر دینا۔ باقی سارے کاموں سے جھوٹ کے دوران جو ایکسٹرا کرنے پڑتے ہیں، دماغ کی وہ ضرورت نہیں رہتی۔ نہ اس کو کوئی چیز گھڑنی پڑی، نہ کچھ دبانا پڑا، نہ متبادل کہانی بنانی پڑی، نہ اس کو برقرار رکھنے پر زور لگانا پڑا، نہ سامنے کھڑے ہوئے آدمی کے رد عمل پہ نگاہ رکھنی پڑی، نہ تضاد سے اپنے آپ کو بچانا پڑا، چونکہ وہ تو اس کے پاس آلریڈی سٹور میں تھا، سچ تھا، واقعہ، اس کو نکالا، بیان کر دیا۔ اب چونکہ وہ آ گیا کانشس مائنڈ پر، اب اس کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تضاد کا، تو اسی لیے اس کو نہ انہیبیشن کرنی پڑتی ہے، نہ فیبریکیشن کرنی پڑتی، نہ کچھ گڑھنا پڑتا ہے، نہ کچھ دبانا پڑتا ہے، نہ کچھ چھپانا پڑتا ہے، نہ کوئی تضاد بچانا پڑتا ہے۔ تو دماغ کی سرگرمی کم ہو جاتی ہے اوسطاً، اس کو کہتے ہیں کوگنیٹیو لوڈ کم ہو جاتا ہے، لہذا دماغی جو سرگرمیوں کی پیچیدگی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔